اپوزیشن کا حکومت مخالف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آج باقاعدہ ٹوٹ گئی ہے اور یہ اپوزیشن کی اس پی ڈی ایم کو توڑنے کا اعلان پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کیا بلکہ یہ اعلان عوامی نیشنل پارٹی نے کیا ہے۔ اے این پی نے آج باقاعدہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ اب پی ڈی ایم کا حصہ رہنا نہیں چاہتی۔ آج اس کے لیے اے این پی کے رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اس ہنگامی اجلاس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر نائب صدر امیر حیدر ہوتی نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ہم کسی کے ذاتی ایجنڈے کے ساتھ نہیں چلتے، نہ چل سکتے ہیں، اس لیے ہم پی ٹی ایم کے تمام عہدوں سے دستبردار ہو رہے ہیں اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ شوکاز نوٹس دیے جاتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے اندر۔ پی ڈی ایم کب سے ایک واحد سیاسی جماعت بن گئی ہے؟ اگر جواب طلبی ہی کرنی ہے اور وضاحت چاہیے آپ کو تو پھر پنجاب میں جو ان اپوز الیکشن سینٹ کے کرائے گئے اس پر پھر وضاحت نہیں بنتی تھی؟ لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو گیا ہے، اس پر وضاحت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ سیاسی طور پر وہ اے این پی کے ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کو کچھ مخصوص جماعتیں اپنی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ ذاتی سیاسی ایجنڈا کے حصول کے لیے پی ڈی ایم کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم ذاتی ایجنڈاز کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے، لہٰذا آج اے این پی کچھ مخصوص سیاسی جماعتیں جو اب پی ڈی ایم کو جس طریقے سے ہائی جیک کر چکے ہیں تو اے این پی اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے۔ آج پی ڈی ایم کی جانب سے جناب شاہد خاقان عباسی نے باقاعدہ ایک بار پھر کہا تھا کہ ان جماعتوں سے سوال جواب کرنا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے پی ڈی ایم کے بیانیے سے اور اس کا پروگرام تھا اس سے انحراف کیا ہے، اس لیے ان دونوں جماعتوں سے اس کی وجوہات جانی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو جو نوٹس جاری کیا اس کے اوپر کافی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ قانونی چارہ جوئی نہیں ہے، یہ ایک اتحاد ہے۔ اس اتحاد کے ایک فیصلے کو توڑا گیا اور جو اس اتحاد کا بیانیہ تھا اس کی نفی کی گئی۔ اس پر اس اتحاد نے پوچھا ہے کہ یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ یہ اس اتحاد کا اندرونی معاملہ ہے، 10 جماعتیں ہیں، 2 جماعتوں سے یہ بات پوچھی گئی۔ لیکن آج اے این پی کی جانب سے باقاعدہ پی ڈی ایم سے علیحدگی کیا جو رد عمل سامنے آیا ہے، یقیناً وہ ایک بہت ہی سخت رد عمل ہے اور جے یو آئی نے پی ڈی ایم کی ترجمانی کی ہے اور اس کے سیکرٹری جنرل مولانا غفور حیدری نے آج ایک بیان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ اے این پی کے حوالے سے ان دونوں جماعتوں کے حوالے سے بہت سخت زبان استعمال کی ہے، سخت الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بکنے کی جھکنے کی بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں۔ ہم اے این پی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ سیاسی طور پر تو اس قسم کا اقدام موت کے مترادف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے یاری دوستی میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ اے این پی نے ایک تو غلطی کی، فاش غلطی کی، اور دوسرا تو یہ ہے کہ وہ الٹا مولانا صاحب پہ الزام لگائے۔ اس طرح اے این پی پیپلز پارٹی مل کر حکومت سے تعاون حاصل کیا۔ میرے خیال میں تاریخ میں ایسا رسوا کن عمل کبھی سیاسی طور پر نہیں ہوا ہے۔ جھکنے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں، بکنے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں، لیکن بڑی جگہ ایسا ہی ہوئی جس طرح کا انہوں نے کردار ادا کیا۔ تو اگر یہ جماعتیں دباؤ برداشت نہیں کرتے اور اس حد تک آگے بڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ان کی مرضی۔ اسی قسم کی شکایتیں جیسے بھی آپ نے سنا اے این پی کی بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے اور یہ چیز میڈیا میں بھی سامنے آئی ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اپنے کینڈیڈیٹ کے اعلان سے پہلے جناب آصف علی زرداری باقاعدہ نواز شریف صاحب سے مشاورت کرنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا تھا، لیکن ان کی بھرپور کوششوں کے باوجود ان کی نواز شریف صاحب سے گفتگو ہی نہیں ہو سکی۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ اس موضوع پر اگر آپ کو بات کرنی ہے نواز شریف صاحب اس کے لیے اویلیبل نہیں ہیں، اور شاید یہ وہ معاملہ تھا جس نے کہ اس میں ٹیک کے بند کا کام دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو بآسانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر منتخب کرا لیا۔ اب الزامات اور ایک بار بہت ہی تلخ رد عمل پی ڈی ایم کے
JUI اور نون لیگ کی جانب سے۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں PDM کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سابق وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف۔ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب۔ ابھی گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا حصہ ہے، آپ سینئر نائب صدر ہیں، مگر آپ پہ اور آپ کی جو دوسری ساتھی جماعت ہے ANP پہ بڑے سنگین الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ لب و لہجہ جو ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے JUI کا اور مسلم لیگ نون کا دل بھی توڑا ہے اور ان کا ٹرسٹ بھی آپ نے ان کا توڑ دیا ہے، ان کا اعتماد بھی توڑ دیا ہے۔ شکریہ کامران خان صاحب، شکریہ مجھے آج مدعو کرنے کا، اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ یہ جو آج کل یہ بحث چل پڑی ہے جو کہ بالکل غیر ضروری ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اس کے بعد ابھی آپ کے پروگرام کے وساطت سے پتہ چلا کہ JUI بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے PDM کے اتحاد کو پارا پارا کیا جا رہا ہے، اسے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ جان بوجھ کر دشنام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کے کندھے پہ رکھا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی کامران خان صاحب کہ بھئی ہم نے کیا کیا ہے، کہاں ہم نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، کون سی ہم نے کوئی سودے بازی کی ہے، کون سی ہم نے قیمت ادا جو ہے وصول کی ہے، جو کہ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے۔ بھئی یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ اتحاد طریقہ ہوتا ہے کوئی چلانے کا، آپ لوگ جو ہیں وہ اتحاد کی ایک پارٹی ہیں، آپ کو اتحاد کے مالک تو نہیں ہیں۔ آپ نے اٹھ کر تو نوٹس جاری کرنے کر دیے، شو کاز نوٹس جاری شروع ہو گئے، اور وہ ہمارے سابق وزیر اعظم جو کہ سیکرٹری جنرل تھے اتحاد کے، ان کو تو شاید میرا خیال ہے تجربہ ہی نہیں ہے کہ اتحاد کیسے چلائے جاتے ہیں۔ کیا اتحاد اس طرح چلائے جاتے ہیں کہ ایک جماعت کا ایک جو ہے وہ عہدیدار یا اتحاد کا کوئی عہدیدار کسی پارٹی کے سربراہ کو شو کاز نوٹس دے دے؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کل کوئی ہمارا نائب صدر جو ہے وہ کھڑے وہ جو ہے ایک شو کاز نوٹس میاں محمد نواز شریف کو دے دے؟ کیا ہمارا کوئی نائب صدر جو ہے وہ نوٹس جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو ارسال کر دے؟ یہ تو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، اور یہ جگ ہنسائی آپ لوگ کروا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کوئی خاص ایجنڈا ہے۔ میں یہ بڑے دکھ سے باتیں کر رہا ہوں۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ پہلے یہ تو آ کر ٹیبل پہ رکھے نا کہ ہمارا گناہ کیا ہے، کیا قصور ہم نے کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نے وہ باپ کی ووٹیں لے لی، بھائی آ کر ہم سے آپ پوچھیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ آپ نے حلال ایسا شروع کیا ہے کہ آپ نے ہم سے مل بیٹھنا تھا، ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، ہم سے پوچھ لینا تھا، فون کرنا تھا، ہم آپ کو ایکسپلین کرتے کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ تو میڈیا میں چلے گئے، آپ نے ایک پورا محاذ کھڑا کر دیا، اور آپ نے یہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ PMLN اور JUI جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی ہوگی ہے۔ بھئی اگر ووٹوں کی بات ہے تو ہم نے تو آپ کو گلہ نہیں کیا، جیسے کہ ابھی امیر حیدر ہوتی صاحب نے آپ کو شیشہ دکھایا ہے کہ پنجاب الیکشن میں کیا ہوا تھا۔ آپ نے PTI کے ساتھ گٹھ جوڑ کر جو ہے وہ بلا مقابلہ اپنے جو تھے وہ امیدواران جو تھے ان کو آپ نے کامیاب کروایا سینٹ میں۔ سچی بات ہے، مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور میں حیدری صاحب سے تو میں یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ جو جذبات آپ جن کا اظہار کر رہے ہیں، آج ANP کا بھی لگتا ہے کہ دل پسیج گیا ہے، وہ بھی بہت ہی دکھ بھرے لہجے میں اور گفتگو میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی نون لیگ کی شکایت کی ہے آپ سے، کیونکہ ایک ہم ذہن لگ رہی ہیں پارٹیز، اور آپ کے اور ان کے نظریات اور گفتگو میں اور شکایات یکساں لگتی ہے، تو کیا آپس میں بات کی؟ آپ کو بتایا تھا ANP نے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ابھی میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور مجھے تو اس کا ابھی آپ کے ساتھ سے علم ہوا یا میں نے ٹیلی ویژن پہ خبریں چلتی ہوئی دکھی۔ لیکن کامران خان، بنیادی چیز جو میں ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اتحاد کا کوئی سیاسی اخلاقیات ہوتی ہے اور اس کی کوئی اخلاقی قدریں ہوتی ہیں۔ یہ تو کوئی آپ اپنی جماعت کے اندر کسی کو شو کاز نوٹس نہیں دیتے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ کون ہوتے ہیں آپ نوٹس دینے والے، کس حیثیت میں آپ نوٹس کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور آپ نوٹس کر رہے ہیں اسفند یار ولی صاحب کو، کس حیثیت میں؟
کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے؟ کیا اتھارٹی ہے آپ کے پاس؟ کمال ہے. اور آپ نے میں سمجھتا ہوں جان کر جب یہ اب رزلٹ آنے شروع ہو گئے تھے, جب اتحاد کامیاب ہو رہا تھا, تو آپ جو ہمیں تانے دے رہے ہیں نا اپنے گریبان میں جھانکیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی کوئی ڈیل ہو چکی ہے؟ راج صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بھی اس میں کردار رہا ہے, کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ فیصلہ ہوا تھا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے لیڈر آف دی اپوزیشن اعظم نذیر تارڑ ہوں گے اور پی ایم ایل این کا لیڈر ہوگا. پی ایم ایل این کیا یہ حق ہے وہی اس کا اپوزیشن کا لیڈر ہوگا, اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس بات کو وہاں پہ تسلیم کیا اور بعد میں اس سے وہ مکر گئے, اور وہ انہوں نے اپنی پارٹی کو صحیح طرح سے بریف نہیں کیا یا ان کی پارٹی مکر گئی. بڑا آپ کا مرکزی کردار بتا رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب اس میں. کامران خان صاحب, آپ مجھ سے بڑے عرصے کے واقف ہیں. میں شاہد خاقان صاحب کو بھی یہ بات جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ جس وقت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا تھا تو اس میں فیصلہ یہ ہو گیا تھا کہ جناب یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ چیئرمین کا انتخاب لڑیں گے. فیصلہ ہونا باقی تھا ڈپٹی چیئرمین کا. اس کے لیے شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ میٹنگ ہوئی. بالکل انہوں نے ٹھیک فرمایا, میں وہاں پر موجود تھا, اور میں نے جاتے ہوئے ایک بات کی کامران خان صاحب, کیونکہ میں کینڈیڈیٹ ہوں چیئرمین کا, میری پارٹی کینڈیڈیٹ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی صورت میں, تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس بحث میں حصہ لوں جو ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے ہو رہی ہے, تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. تو آپ مجھے نیوٹرل سمجھیں, جو فیصلہ آپ کر کے جو کینڈیڈیٹ اس پر اتفاق کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا. تو اس پر یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے جو تھا وہ حیدری صاحب کا نام جو ہے وہ بحث و تفویض کے بعد جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد یہ آیا کہ جی اب تیسرا جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات ہے, تو آپ اس کو پی ایم ایل این کو کہہ دیں. کسی کا نام نہیں آیا تھا وہاں. میں نے شاہد خاقان صاحب اس کو یقینی طور پر اس کو سیکنڈ کریں گے میری بات کو, کہ میں نے ان سے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ میں ڈپٹی چیئرمین کے لیے آیا تھا, تو جو آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں تو میری پارٹی بھی ہو سکتا ہے کہے گی کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں. اسی اصول کے تحت جو ہے آپ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن پی ایم ایل این ہے, اور باقی جماعتیں بھی اسی اصول کے تحت بنتی ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو ابھی پینڈنگ کیا جائے, لیکن وہاں پر ایک ماحول بنا جس پہ میں نے اس لیے خاموش ہو گیا کہ کہیں جو بڑا جو ابھی کل پرسوں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس پر کوئی اثر نہ آئے. تو صبح اٹھ کر پہلا کام میں نے یہ کیا کہ شاید خاقان صاحب کو میں نے فون کیا اور ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے, تو آپ مہربانی کر کے اس کو حتمی نہ سمجھیں. اور انہوں نے پھر خود فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے جو ہے نا اس سلسلے میں بات کی جائے, جو ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی, اور ان کو پھر کوشش کی گئی ان کو بات ان تک پہنچانے کے لیے, لیکن وہ نہ ہو سکی. یہ کیا اتحاد چلانے کے یہی طریقے ہیں؟ ان کے ساتھ کون اتحاد کرے گا اگر ان کا یہ طور طریقے رہے؟ ابھی کہہ رہے ہیں جی کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے تانا دیا ہے میاں صاحب کو کہ آپ واپس آئیں. بھائی یہ تانا نہیں دیا, انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر ان سے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں, اگر آپ حکومت وقت کے خلاف جو ہے ایک تحریک اور ایک جدوجہد میں جانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ تشریف لائیے پاکستان میں. کیونکہ جتنی تحریکیں چلی ہیں جو قائدین ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, وہ میدان میں موجود ہوتے ہیں, وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں تحریک کو, پھر وہ تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں. مجھے افسوس ہے اور مجھے یقین ہے کہ شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اس لیے انہوں نے کوئی کمنٹس نہیں دیا ہے, لیکن میں کم از کم ان سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ اس معاملے کو سنبھالا دیں گے. ہمیں تو بڑی سختی سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم کمنٹس ہی نہ کریں تاکہ کچھ زیادہ دراڑیں نہ پڑ جائیں. ہم تو اپوزیشن کو متحد رکھنا چاہتے ہیں, ہم تو حکومت وقت کے خلاف جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ کیا ہوا اچانک کہ وہ ساری جدوجہد جی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف موڑ دی گئی, وہ ساری جدوجہد جو تھی وہ ANP کے خلاف موڑ دی گئی. آپ کی وساطت سے ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ پنجاب کے جو سینٹ کے انتخابات میں تھے انہوں نے کیا PMLN نے PTI کے ساتھ گٹھ جوڑ کر بغیر الیکشن کے وہ فیصلہ کروایا اور اپنے امیدواروں کو کامیاب کروایا؟ کیا نہیں ہوا ایسے؟ اگر آپ تماشا ہی بنانا چاہتے ہیں, آپ کسی وجہ سے تماشا بنانا چاہتے ہیں, تماشا بنا کر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ الزام دینا چاہتے ہیں, تو پھر سن لیں, پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوریت پسند پارٹی ہے, ہم اصولوں والی پارٹی ہیں.
ہم نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے، ہم نے جمہوریت کے سودے نہیں کبھی کیے۔ بہت بہت شکریہ جناب راجہ پرویز اشرف، سابق وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بھارتی ماہرین